السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دست دارم کی قسط نمبر 79۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دست دارم قسط نمبر 79، تحریر عریج شاہ۔ وہ ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی جب اسے اندر سے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اندر سے اسے مائک اور بین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو کیا وہ اس کی ماں کو ختم کر کے اس کی موت پر جشن منا رہے تھے؟ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اپنی ماں کی زندگی کا سوچ کر۔ اسے ان لوگوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا ان دونوں نے اپنی دھمکیاں سچ کر دکھائی تھی؟ کیا وہ اس کی ماں کی جان لے چکے تھے؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ اندر سے آنے والے کہکوں کی آواز میں ایک عورت کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی۔ نور کو زیادہ وقت نہیں لگا، وہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ اور پھر اگلے قدم کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھی، بالکل صحیح سلامت، صوفے پر بیٹھی، آرام سے باتیں کرتی، ہنستی، کھلکھلاتی۔ تو پھر ایکسیڈنٹ کس کا ہوا تھا؟ کون تھا موت کے منہ میں؟ ڈاکٹر نے اس کی زندگی ختم ہونے کی خبر سنائی تھی۔ تو کیا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا؟ اس دھوکے میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں سے لوٹ جائے، اور وہ ایسا کر بھی گزرتی اگر اس کی ماں کی نظر دروازے کی طرف نہ اٹھتی۔ مائک، میں نے کہا تھا نا تم سے، میری بیٹی آ جائے گی۔ دیکھو میری بیٹی آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا، میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ دیکھو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میری موت کی خبر سنتے ہی وہ بھاگ کر چلی آئی۔ سمرا تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اسے خود میں بھینچ لیا، لیکن ڈر سے اس سے محبت کا مظاہرہ بھی نہ ہو سکا۔ وہ لمحے میں اس کا حصار توڑتی اس سے الگ ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے موم؟ آپ کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ تو ہسپتال میں تھی، لیکن یہاں تو آپ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ تو کیا مجھے یہاں بلانے کے لیے آپ لوگوں نے جھوٹ بولا؟ آپ کو شرم نہیں آئی میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلتے ہوئے؟ آپ کے وجود سے الجھن ہو رہی ہے مجھے۔ میں ایک اور سیکنڈ یہاں نہیں رہنا چاہتی، وہ غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے ہاتھ پر سخت گرفت محسوس ہوئی، جسے چھڑاتے ہوئے اس نے ایک لمحے میں مائک کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگایا تھا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ کوئی لاوارث بے سہارا تمہارے گھر پر پری لڑکی نہیں ہوں میں، جسے تم جب چاہے چھو سکتے ہو۔ دارم شاہ کی بیوی ہوں۔ مجھے ہاتھ تو کیا آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کی آنکھیں نوچ لے گا وہ۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو دور رہو مجھ سے، ورنہ دوسری سانس لینے کے بھی قابل نہیں بچو گے۔ وہ غصے سے پیچھے کی جانب اسے دھکا دیتی تیزی سے وہیں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ایک سیکنڈ تک نہیں لگایا۔ وہ ایک سیکنڈ نہیں رکنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے اسے دھوکا دیا تھا، اور دھوکے میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ شاید وہ جو عرصے سے یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں کی زندگی خطرے میں ہے، وہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یہاں سے کیسے بھی اپنے ہاسٹل چلی جائے گی، اور وہاں سے حیدر چاچو کو فون کر کے انہیں واپس بلا لے گی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا کرے گی، اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ صرف دولت کے لیے کیا آپ لوگ اتنا گر سکتے ہیں؟ ان کی بے مروتی پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ شاید وہ یہاں اس کے پاس محبت میں یا ہمدردی میں نہیں آئی تھی۔ شاید اسے پہلے ہی پتا تھا کہ اس کی ماں سے زیادہ دولت اس کی ماں
اس سے زیادہ دولت اور مائک سے محبت کرتی ہے۔ اس کے لیے تو اس کے دل میں کبھی بھی کوئی جذبات تھے ہی نہیں، اور آج اس کے دل میں اس کے لیے بچے کچھ جذبات مر چکے تھے۔ اس کی ماں کتنے وقت سے اسے دھوکہ دے رہی تھی، یہ سوچ ہی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی تھی۔ سنان سائیں بہت پریشان تھا۔ آخر مسکان کے یہاں آنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس کی ساحر سائیں سے کیا دشمنی تھی؟ زرنیش کو تو وہ پرسکون کر کے سلا چکا تھا، لیکن مسکان کا سوچ سوچ کر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے پیچھے بھی کوئی راز چھپا تھا؟ کیا اس سے شادی کرنے کے پیچھے بھی وجہ اس حویلی میں آنا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ 3 سال تک خاموش کیوں رہی؟ اس نے کبھی اسے حویلی لانے کے لیے کیوں نہیں کہا تھا؟ سنان کو جس بات کو لے کر حیرانگی تھی وہ یہ تھی کہ ساحر شاہ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا، تو پھر ایک لڑکی کا اس کے گھر میں صرف اس کی جان لینے کے لیے آنا نہ صرف حیران کن تھا بلکہ بہت زیادہ عجیب بھی تھا۔ مسکان کو 3 سالوں سے جانتا تھا، اس کے انداز سے اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے اس نے کبھی بھی ساحر کا نام نہیں سنا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اس سے پوچھا تھا کہ ساحر کون ہے یا ساحر نام کا انسان اس کے گھر میں رہتا ہے۔ تو پھر کیا ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ صرف ساحر سائیں کی جان لینے کے لیے اس گھر میں آئی ہو؟ لیکن یہ بھی ماننے والی بات تھی کہ مسکان کے آنے سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ جو بھی ہوا تھا مسکان کے آنے کے بعد ہی ہوا تھا، اور اب اسے بھی اس مسکان پر شک ہو رہا تھا۔ مسکان کیلاشی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جو کہ لوگ پٹھان لوگ تھے، تو ممکن تھا کہ ساحر پر جن پٹھانوں نے حملہ کیا تھا وہ مسکان کے گھر میں ہی کوئی ہو۔ سنان کو یاد تھا کہ وہ صرف مسکان کے 2 بھائیوں کے علاوہ باپ اور چاچا سے ہی ملا تھا، اور چند دن جب وہ وہاں ان کے گھر پر رہا تھا، یہ 4 لوگ باری باری اس سے ملنے اور باتیں کرنے کے لیے آتے تھے۔ رات دیر تک اس کے ساتھ ان کی محفلیں لگی رہتی تھیں، لیکن یہ جو لوگ حملہ کرنے آئے تھے یہ وہ نہیں لگ رہے تھے جنہیں CCTV کیمرہ میں اس نے انہیں دیکھا تھا۔ ان سب لوگوں نے اپنے چہرے چھپا کر رکھے تھے، لیکن پھر بھی اسے یہ وہ لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ اگر یہ وہی لوگ ہوتے تو ان کی جسمانیت سے اندازہ لگا لیتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے ہی نہیں۔ یہ تو پروفیشنل ٹرینڈ لوگ لگتے تھے، جیسے اس کام کے لیے انہیں ٹرین کیا گیا ہو، انہیں ہر چیز کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ لیکن بات پھر بھی وہیں پر تھی، مسکان کا آخر ساحر کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ مسکان کی آخر ساحر کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ اسے یقین تھا زرنیش نے اپنے کانوں سے جو سنا ہے وہ حقیقت ہے، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس بارے میں کس کو بتائے، کیونکہ اس بات کو صرف خود تک رکھنا ایک بے وقوفی تھی۔ ساحر سائیں وہ کافی کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ جلدی کرو لومڑی، مجھے سونا بھی ہے۔ ساری رات کیا میں تمہارے گانے اور ڈانس کا انتظار کرتا رہوں؟ جلدی کرو، میں نے میڈیسن لی ہے۔ وہ ذرا سختی سے بولا۔ ہاں تو آپ سو جائیں، میں کل کر کے دکھاؤں گی نا، ابھی تو مجھے کوئی سٹیپ بھی نہیں آتا، کل تک نا میں پریکٹس کر لوں گی، اور پھر میں آپ کو بہت 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 اچھا سا ڈانس کر کے دکھاؤں گی، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ ایسے چلو کیا یاد کرو گی، کل تک کا وقت دے رہا ہوں۔ خیر ابھی آؤ میرے پاس۔ وہ اس کی بات مان کر اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ ہائے پاس کیوں آؤں؟ آپ تو سونے والے تھے نا؟ اس کا دل لمحے میں بے ترتیب ہوا۔
تو جلدی سے اس سے کہنے لگی، لیکن ساحر کی نگاہوں نے اسے منہ بند کرنے اور پیر چلانے پر مجبور کر دیا۔ زبان چلانے کے لیے نہیں کہا، جلدی آؤ۔ اس نے باقاعدہ منہ سے بھی اپنی آنکھوں والی بات دہرائی تو وہ جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر کھینچ کر اپنے برابر لٹا چکا تھا۔ ساحر سائیں، چپ، آواز نہیں نکلنی چاہیے، آرام کرنا چاہتا ہوں میں۔ ایک تو بیوی ایسی ملی ہے جو انٹرٹین بھی نہیں کرتی، بورنگ لومڑی۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے گالوں پر باری باری اپنی گھنی مونچھوں کی چبھن کا لمس چھوڑ کر اس کے لبوں کی جانب آیا تھا۔ سو جائیں پلیز، اس نے التجا کی، جبکہ وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتا اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ کتنی دیر خاموشی رقص کرتی رہی، اس کے چہرے پر جھکا دنیا بلا چکا تھا۔ نہ کوئی سختی، نہ کوئی ضد، وہ صرف محبت سے اس کے لبوں کو گلزار کر رہا تھا، جبکہ زاوش خاموشی سے اس کے پناہوں میں پڑی اس کے لمس میں اپنی سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے زاوش کے لبوں کو اپنی قید سے آزاد کیا اور اس کا سرخ گلاب ہوتا چہرہ دیکھا۔ اسی لمحے اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ساحر کو خود پر سایہ کرتے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ساحر کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی اور اسی مسکراہٹ نے شاید زاوش کے لبوں کو بھی چھو لیا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بے خود ہوتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس بار انداز میں نرمی نہیں تھی، اس بار شاید وہ اسے خود سے دور رہنے کی سزا دے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو پی کر وہ اس کو جیسے خود میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے انداز پر زاوش گھبرائی، وہ جذباتی ہوتا جا رہا تھا۔ زاوش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، جو ناکام ٹھہری، لیکن پھر بھی اپنی پیاس بجھا کر وہ خود ہی اس سے الگ ہوتے سگریٹ سلگا گیا۔ اسے کچھ فاصلے پر وہ خاموشی سے چھت کو گھور رہا تھا جب اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بنا چونچ چرا کیے اس کے سینے پہ سر رکھتی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے یقین تھا وہ کبھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ زاوش کے جذبات اس کے لیے اہمیت رکھتے تھے، اور ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے۔ ساحر سائیں، وہ اس سے اچانک کچھ یاد آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتی ساحر بول پڑا، چپ کر کے سو جاؤ لومڑی، کیوں میرے جذبات کو آگ لگا رہی ہو؟ کیا یہ 26 دن کا ستیہ ناش پورا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ بالکل سیریس انداز میں وہ ایک لمبا کش لیتا اس سے سوال کرنے لگا تو زاوش بنا کچھ بھی بولے دوبارہ اس کے سینے پہ سر رکھتے آنکھیں بند کر چکی تھی، جبکہ ساحر اس کی حرکت پر مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا شاید اپنا سکون تلاش کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات ساحر سائیں کو بتانی چاہیے، یہ پلوشہ آخر ان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی اور کمرے سے کیا کیا چوری کر چکی ہے؟ بھلا اسے ساحر سائیں کے کمرے سے ہی چوری کرنے کی کیوں سوجی؟ یہ لڑکی پلوشہ کہاں سے اور کیوں آئی ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ کہیں اس کو ساحر سائیں کے اس دشمن مردان خان نے تو نہیں بھیجا تھا؟ کہیں مردان خان کے خلاف وہ ثبوت تو نہیں لینے آئی تھی جو ساحر سائیں کے پاس تھے؟ لیکن ساحر سائیں کو بتانا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ لڑکی یہاں سے دور چلی جائے۔ اس وقت اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگے گا، تو میں کیا کروں؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور پھر ساحر کے فون پر کال کر دی۔ دوسری طرف سے کال دوسری بیل پر ہی اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ بولو عارش سائیں، کیا ہوا؟ تم گھر پر نہیں ہو کیا جو اس وقت مجھے فون کر رہے ہو؟ اس نے ایک نظر وقت کی جانب دیکھا جہاں گھڑیاں رات کی 11 بجا رہی تھی۔ اس وقت عارش سائیں کا فون آنا اس کے لیے باعث حیرانگی تھا۔ ہاں ساحر ادا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔
آج گھر سے ایک ملازمہ کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ آپ کے کمرے میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ مجھے شک ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس نے آپ کے کمرے سے کچھ ضروری چیزیں چرا لی ہوں، کیونکہ وہ آج ہی آپ کے کمرے میں نہیں گئی بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ آپ کے کمرے میں چوری چھپے جا چکی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ دن پہلے تو سرمد مامو سائیں نے بھی اسے آپ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آرش نے اسے پوری تفصیل بتائی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ساری چیزیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ میرے کمرے سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا اور نہ ہی ساحر سائیں کی پہنچ سے کوئی چیز دور جا سکتی ہے۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میرا سب کچھ میرے پاس ہے، اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو وہ بھی میری پہنچ سے دور نہیں، بے فکر رہو۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو وہ بھی میری پہنچ سے دور نہیں، بے فکر رہو۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اس نے اسے بے فکر کرتے ہوئے موبائل سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک نظر اپنے سینے پہ سر رکھی اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ میڈیسن اس نے لے رکھی تھی اور نیندیں وہ پوری کر رہی تھی جیسے زندگی میں کبھی سوئی ہی نہ ہو۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر، ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے۔ وہ بالکل کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی، صرف انگوٹھا منہ میں ڈالنے کی کمی تھی۔ میری معصوم لومڑی، وہ زیر لب بربراتا، اسے خود میں قید کرتا خود بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ زاوش کے قریب ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا نازک سراپا اور پھر احساس ملکیت اسے بہکا رہا تھا، لیکن وہ ساحر شاہ اپنے اعصاب پر اسے مکمل کنٹرول تھا۔ ہاں دارم سائیں، تم فکر نہ کرو، میں نے نور کو اس کی ماں کے گھر تک چھوڑ دیا ہے اور میں شام میں بھی جاؤں گا اس سے ملنے کے لیے۔ تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا یہاں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں اس سے رابطے میں رہوں گا۔ ابھی تو میں اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن واپسی پر اس سے مل کر ہوٹل جاؤں گا، وہ اسے یقین دلا رہے تھے۔ دارم نے کوئی جواب نہ دیا تو دوسری طرف سے آواز آئی، دارم سائیں، تم پریشان لگ رہے ہو۔ نہیں چاچو سائیں، وہ جاتے ہوئے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اگر ساحر سائیں ٹھیک ہوتا تو میں کام کی ذمہ داری اسے دے کر در کے ساتھ چلا جاتا۔ اسے اکیلے بھیجنا ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ پلیز خیال رکھیے گا۔ میں خود بھی آ جاؤں گا کچھ دنوں میں، لیکن مجھے سمرا پر یقین نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مائک نے نور سے جھوٹ کہا ہے۔ میں نے پتہ کروایا ہے، آج اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اور وہ کچھ پریشان سا تھا۔ لیکن دارم سائیں کوئی اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ بھی تب جب سب ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ کیا ان کو لگتا ہے کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا؟ تم زیادہ سوچ رہے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ میں شام کو جاؤں گا نا نور سے ملنے کے لیے، تم فکر نہ کرو، میں میٹنگ کے بعد فون کروں گا تمہیں۔ اب چلتا ہوں میں، وہ فون رکھتے ہوئے بولے تو دارم سائیں نے بھی الوداعی کلام بول کر فون بند کر دیا۔ سر، یہ پراپرٹی کے پیپرز۔ اندر داخل ہونے والے آدمی نے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ تم یہ پیپرز یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ سر، سرمن سائیں کا حکم ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا جب سرمن چاچو ہارے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ چاچو، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ آگے بڑھتے انہیں سہارا دینے لگا۔ ہاں، ہار گیا ہوں دارم سائیں۔ فون آیا تھا سمرا کے شوہر کا۔ اس نے کہا ہے کہ آج 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں، اب طلاق دو، در نور کو اور اس کے حصے کی دولت اس کے حوالے کر دو۔
میں نے سب کاغذات نکالے ہیں تاکہ میں اس بدبخت کو اپنی جائیداد اور محبت سے عاق کر سکوں۔ نہیں تھی وہ تمہاری لائق دارم سائیں، نہیں تھا وہ غلط تھا۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ دارم سائیں کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے انہیں کرسی پر بٹھانے لگا۔ لیکن چاچو سائیں کا جسم اکڑ رہا تھا، ان کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ دارم کی بے چینی حد سے زیادہ سوار ہونے لگی۔ اس نے مزید وقت برباد نہ کیا اور تیزی سے انہیں سہارا دیتے گاڑی تک لایا۔ اس کا ارادہ انہیں ہسپتال لے کر جانے کا تھا۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درد کا کون سا روپ اصلی ہے، وہ جو اتنے دنوں سے دکھا رہی تھی یا پھر وہ جو وہ جاتے ہوئے دکھا کر گئی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا درِ نور سرمن شاہ، میں نے تمہاری ہر غلطی معاف کی، لیکن اگر میرے چاچو سائیں کو کچھ بھی ہوا تو اپنے ہونے پر افسوس کرو گی۔ یاد رکھنا۔ گاڑی ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی اور دارم شاہ کی سوچیں درِ نور کی طرف۔ گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اور پلیز ایپیسوڈ ریڈ کر کے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کمنٹ کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔